تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے، اور جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل مقام آتا ہے لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے بارہا سنا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ اور خوشخبری اور ڈر سنا۔ آج میں اسی آیت مبارکہ میں نذیرہ پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے خوشخبریاں بڑی سنی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چلنے والوں کو کیسے جنت میں پہنچا دیں گے، لیکن آپ کو میں جو سرکار نذیر تھی، ڈرانے والے تھے، آج میلاد کی اس محفل میں کچھ اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو ڈراؤ اپنے آپ، کس کو؟ قوا انفسکم، ڈراؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں، کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ آپ نے بھٹیاں سلگاتے دیکھا ہوگا، آپ نے گھروں میں جو ہے چولہے جلاتے دیکھے ہوں گے، آپ نے اینٹوں کو جلاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کہیں کوئلے سے، کہیں لکڑیوں سے، کہیں اور دوسری چیزوں سے آگ جلائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ہوگی، اس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور پتھر۔ کون ہوگا؟ انسان اور پتھر۔ وہی نذیر رسول اللہ نے اللہ کا ایک پیغام ایمان والوں کو سنایا، اے ایمان والوں، اس آگ کے ایندھن بننے سے پہلے تم بھی سدھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سدھارو، تم بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اور اپنے گھر والوں کو بھی رسول اللہ اور اللہ کا فرما بردار بنا لو، تب تم اس آگ سے بچ جاؤ۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی یہ مقدس آیت مبارکہ ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا، پہاڑ جس کے جسم کا حال یہ کہ 24 گھنٹہ بھی بارش ہو تو ایک قطرہ پانی پتھر میں نہیں سماتا، پتھر کے اندر نہیں سماتا، کتنی بھی بارش ہو فوراً وہ نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ پہاڑ پہ سے ندیاں بہتی ہیں، دیکھا نہیں دیکھا؟ جھیل اور چشمے کہاں سے جاری ہوتے ہیں؟ پہاڑوں سے۔ یہ اللہ کا بندہ جب اس پہاڑ کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے پہاڑ سے پوچھا، ہے اللہ کی بات کا میں عرض کرنے لگا، میرے پروردگار ایک پتھر ہے جس میں پانی سمانے کی کوئی طاقت نہیں، لیکن اس سے ندی بہنا یہ میرے سمجھ سے بات آتا ہے، مانا بتا یہ ندی اس پہاڑ سے کیسے جا رہی؟ پروردگار نے فرمایا پوچھنے والے، میں اس پہاڑ کو کوئی قوت گویائی بولنے کی طاقت دیتا ہوں، لہذا اس پہاڑ سے تو ہی پوچھ لے کہ اس سے ندی کیسے بہے۔ بات آپ کی عقل میں پڑ رہی ہوگی کہ زمین سے پانی نکلے تو سمجھ میں آتا، بارش ہوئی تو پانی نہیں نکلتا، پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہے، اور اس کے اوپر یہ زمین ہے جس میں یہ پہاڑ میخ کے طور پر ہے کہ انسان اس پہ رہے، اس کا ہلنا ڈولنا بند ہو، اللہ نے اس کو میخ بنا تھا، تو اس میں کھودے تو پانی نکلتا ہے، لیکن پہاڑ سے پانی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے اس پہاڑ کو قوت گویائی دی۔ اب اس بندے نے اس پہاڑ سے پوچھا، اے پہاڑ تو بتا تیرے جسم میں، تیرے گود میں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تو پہاڑ نے پکار کر کہا، اے پوچھنے والے سن، تیرے ہی جیسے ایک اللہ کا بندہ میرے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا
لیکن پھر بھی وہ خشیت الہی سے رو رہا ہے. ہم اتنے گنہگار ہو کر بھی کبھی ہمیں رونا نہیں آتا, کبھی ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا ہے. سوچئے ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا, ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا. سوچئے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون يتعملون. حضرات محترم, اس میں اللہ نے بیان کیا یوں تو یہ بنی اسرائیل یا یہود کے تعلق سے ہے, لیکن قرآن ایک بات کی آیت ہے, یہ نصیحت ہے ہر مومن کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد اس کے دل سخت ہو گئے. سختی کتنی بڑی, فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, اس کی سختی اتنی بڑی کہ وہ پتھر ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. آپ کہیں گے تو گوشت ہے, یہ دل کیا ہے انسان کا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو نرم ہے, اس میں کوئی ہڈی بھی نہیں. یہ کیسے سخت ہوگا, یہ کیسے سخت ہوگا؟ سختر تو پتھر ہے, لوہا ہے, لکڑی ہے, یہ کیسے سخت ہوگا؟ پوچھے قرآن سے. قرآن کہتا ہے یہ جب انسان نافرمانیاں کرتے جاتا ہے تو انسان کے دل میں ایک دھبا لگتا ہے, پھر اور نہ کرتا ہے, وہ کالا دھبا بڑھتے رہتا ہے, یہاں تک کہ گناہوں کی آلودگی اس دل کو تاریک کر کے اس دل کو سخت کر دیتا ہے. جس طرح ایک سخت پتھر پانی کو اپنے اندر نہیں سماتا, اسی طرح ایک سخت انسان میں اللہ کے فرامین کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, رسول اللہ کے احادیث کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, اس میں نہ ہی اطاعت و فرما برداری کی کوشش ہوتی ہے, نہ ہی دین کا کوئی جذبہ ہوتا ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچتا ہے, نہ کسی کی دل آزاری سے بچتا ہے, نہ ہی حلال و حرام میں فرق کرتا ہے. وہ ہر وقت دولت کمانے میں رہتا ہے. یہ دل کی سختی ہے. قرآن میں کیا کہا؟ پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. قرآن نے 3 چیزیں بیان فرمایا کیونکہ پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کہ بے شک کچھ پتھر ہوں گے جس سے ندیاں بہ نکلتی ہیں. دیکھا ہے آپ نے کہ چشمے جاری ہوتے, ندیاں بہنے لگتی پہاڑوں سے, یہ وہ پتھر ہیں. کچھ پتھر وہ ہیں کہ اس سے نہر تو نہیں بنتی, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, کہ جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے, تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ پتھر وہ ہیں جو خوف الہی سے اوپر سے نیچے کو گر جاتا ہے. آپ ہم جو دیکھتے ہیں پتھر یہ نیچے گرتے ہیں پہاڑوں سے, یہ کیا ہے؟ ہم نے سوچا یوں ہی گرا. قرآن کہتا ہے وہ خوف الہی سے لاش کر وہ نیچے آ جاتا ہے. اب ہمارے پاس ہوتی ہے, نہ ہی ہمارے پاس اس میں آنسو جو بہے, نہ ہی ہم روتے ہیں اولاد کے لیے, دولت کے لیے, کسی نے ہم کو دل آزاری کی تو رویا. خوف خدا سے نہیں ہے, ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. کوئی اللہ والے کو یہ بات کہے تب بھی ہمیں خوف پیدا نہیں ہوتا, اور نہ ہی اور کوئی چیزوں سے ہمارے دل میں کوئی تکلیف آئی تو اس سے خوف خدا پیدا ہوتا کہ توبہ کر کے مسجد میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے, توبہ کرے گناہوں سے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہارا دل یا تو پتھر ہو گیا یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. قرآن نے کہا ڈراؤ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. پیارے دیکھیے, پیارے دیوانوں, آج ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے, احساس گناہ بھی ہم کو نہیں ہوتا. ایک گناہ کے بدلے میں انسان کا کیا حال ہوگا جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے. حدیث میں آیا ہے 88 سال اسے جہنم کی آگ میں سزا دی. ہم کیسے کریں گے بتا؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ دنیا میں ہے آپ کو جیل کے سلاخوں سے ڈر لگتا
खौफ हमारे दिल में नहीं आता। हज़रत आदम पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब ने पैदा फरमाया, पहला इंसान अबुल आदम अबुल बशर कहते हैं आपको, पहले आदमी है। अल्लाह ने हमें जन्नत में रहने का हुक्म दिया, जन्नत में रहो, फल खाओ, मेवाजात खाओ, जन्नत में, लेकिन कहा इस दरख्त से नहीं खाना, शजर ममनुआ। हज़रत आदम ने फिर भी खाई, मशीयत इलाही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनसे हुई जो। अगर ये ना होता तो दुनिया में हमारी वजूद ना होती। तो एक सबब बना, आदम पैगंबर और शजर ममनुआ खाई, पेट में गिरा नहीं। कहाँ जाए? रब की बारगाह में अर्ज किया तो परवरदिगार ने कहा जन्नत में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम इस अपने गिरा के अपने गिलास को उतारो, लिहाजा तुम जमीन पे उतर जाओ। क्या हुक्म दिया? जमीन पे उतर जाओ। श्रीलंका के सरहद पे सराटी पहाड़ पे हजरत आदम पैगंबर को उतार दिया गया, जद्दा में हजरत हव्वा को उतार दिया गया। हजरत आदम पैगंबर रोते नदामत हुई, लग्जिश हुई, लेकिन नदामत इतनी कि रो रहे हैं, कितने दिन तक रोए? 300 साल तक रोते रहे आदम पैगंबर। हमें 3 दिन भी नहीं हुई जिंदगी, 3 घंटे भी हम नहीं रहे पूरी जिंदगी में। हजरत आदम 300 साल तक रोते रहे। मुफस्सिरीन ने कहा उनके आंसू इतने बहे कि उनके आंसुओं पे कश्ती चलती थी। तो कुरान में क्या कहा कि कुछ पत्थर वो है जिससे नहरें बहती हैं, तो कुछ आंखें वो हैं जिनके रोने पे, उनके आंसुओं की कतरे पे कश्तियां चलती हैं। है नहीं अल्लाह बने से इतने रोए आदम पैगंबर। अल्लाह अकबर। आदम पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 300 साल तक रोया और फिर क्या किया? नदामत से सर आसमान की तरफ भी नहीं उठा, नदामत से सर आसमान की तरफ भी नहीं उठाए। परवरदिगार मुझे माफ कर दे, दुआएं करते रहे। फिर याद आया जन्नत के दरख्तों में, पेड़ पौधों में, जन्नत के दरवाजों में, वहां के हूरों गरिमा में, वहां के हूरों के आंखों के पुतलियों में एक नाम देखा था जो मोहम्मद का था। ये कोई नाम यकीनन कोई है जो दरख्त के पत्ते में है, शजरो हजर में है, जानवरों के दिलों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, जो सब पर दुरूद पढ़े, जो कलमा कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के शब्द पे जन्नत के दरवाजों में लिख दिया जाए, ऐ अल्लाह उसी नाम की बरकत से आदम को माफी अता फरमा। अल्लाह ने माफ कर दिया आदम पैगंबर को। हज़रत आदम पैगंबर ने कहा परवरदिगार अब मुझे भूख लगी है, मैं जन्नत में था, खाया करता था, मेरे लिए हर तरह के फल फ्रूट मौजूद थे, मैं जो ख्वाहिश करता था मौजूद था। अब दुनिया में आया हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, कोई तरीका एक आदमी नहीं है बनाने का, करूँ तो क्या? भूख लगी है। रब ने कहा ऐ आदम तेरे लिए खाना तैयार होगा, तुझे खिलाया जाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन को, कहा जिब्रील जाओ जहन्नम के दारोगा के पास जाओ, वहां से आग ले लो, मेरे पैगंबर आदम के लिए खाना तैयार करो। आदम पैगंबर के लिए खाना तैयार करो। हज़रत जिब्रील ताइरे सिद्रा सैयदुल मलाइका हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत मालिक के पास पहुंचे। दारोगा जहन्नम, ए दारोगा जहन्नम, मुझे जहन्नम से आग दे दो। आग का काम क्या है? कहा आदम पैगंबर के लिए खाना तैयार करना है। कितनी आग दे दूं? क्या कहा? कितनी आग दे दूं? हज़रत जिब्रील ने कहा एक खजूर के गुठली के बराबर आग दे दो। कितनी आग दे दो? एक खजूर के गुठली के बराबर दे दो। कहा ऐ जिब्रील अमीन एक खजूर के गुठली के बराबर आग दे दो। अगर इतनी आग देगी तो सातों आसमान सातों जमीन जलकर राख हो जाएंगे। इतनी आग नहीं दे सकते। फिर कितनी दो? कहा ऐसा करो आधी गुठली ले लाओ। आधी गुठली आग भी अगर दे दिया तो आसमान कभी बारिश नहीं बरसाएगा, जमीन कभी सब्जा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। फिर कहा एक रेत के जर्रे के बराबर, काठी के एक रेत के जर्रे के बराबर आग लो, लेकिन जन्नत के 70 नहरों में 70 दफा इसे नहलाओ, फिर आग से आदम पैगंबर के लिए खाना तैयार। मुफस्सिरीन
نے لکھا اس آپ کے قتلے کو 70 بار جنت کے نہروں میں ڈال کر پھر اس آگ سے کھانا بنائے گا. آج جو پوری دنیا میں آگ پائی جاتی ہے وہی ایک آپ کے قتلے کے حصوں میں سے. اللہ اکبر. تو اس آگ کا حیران کیا ہے؟ کیا پتا نا کہ جو گنہگار کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم. اور جہنم کا آگ کا حال کیا ہے؟ ایک گٹھلی لو تو 7 آسمان زمین جل جائے, آدھی گٹھلی لو تو جب ہمیں سراپا اس آگ میں ڈال ہی دیا جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کچھ لوگ بیٹر ہوتے ہیں نا, اے کیا ہوگا دیکھیں گے, کیا ہوگا دیکھیں گے, جیب میں ڈالے گا چل رہے گا, وہاں کھانا پانی ملے گا, کھائیں گے رہیں گے. زیادہ پولیس والے ماریں گے تو مر جائیں گے, کہانی. بہت سے لوگ تکلیفوں میں لگا ہم پھانسی لگا لیں گے, زندگی کا کام ختم ہو جائے گا معاملہ سے. لیکن وہاں ایسا کچھ بھی کر نہیں سکتا, وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. موت نہیں آئے گی, جو ایک بار چلا گیا دوبارہ اس سے موت نہیں آنے والی. پھر آگ میں ڈالا جائے گا. آگ آپ کے جسم میں آگ ڈال دیا جائے, گوشت آپ کا چپا جل جائے تو دوبارہ اس میں آ جاتا نہیں, دوبارہ آتا نا, دیر سے آتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو کافروں کے لیے کہانی, لیکن ہر جہنم میں جانے والے انسان کا یہاں کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ سے اس کے چمڑے جل جائیں گے, وہ چھڑ جائیں گے, لیکن فوراً ایک لمحے میں ہی وہ پھر صحیح ہو جائے گا. کیوں؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. کون کرے گا؟ دنیا میں موت آ گئی, نہ کوئی جیلر زندگی دے سکتا ہے, نہ کوئی حاکم زندگی دے سکتا ہے, نہ کوئی طاقتور آپ کو زندگی دے سکتا ہے کہ آپ کو سزا دے, آپ کو اس کا مزہ چکھائے. لیکن وہ قاتل مطلق اس انسان کو جو مر جائے گا اسے عذاب چکھانے کے لیے اس کے جسم میں پھر سے اس کے جلد کو صحیح کر دے گا, اسے بدل کرنے کا. اللہ فرمائے میلاد النبی کی طفل ہماری صحیفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفور فرمائے. جو مجھ سے بولنے میں سہما غلطیاں بھی نکش اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آپ سب کو گواہ بناتا ہوں. استغفر اللہ ربی سب کے وحدیت موجودی. اللہ سے آپ سب میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ آپ سب کی اور میری تمام کوششوں میں مغفرت فرمائے.